بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات کی ایپیسوڈ نمبر 13 میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں جو بت تھے ان کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے۔ ہم سے نفرت کی خاص وجہ یہی تھی کہ وحدہ لا شریک کا تصور ان کی عقل میں نہیں آتا تھا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسموں کے دوبارہ اٹھائے جانے کی بات کر رہے تھے تو یہ لوگ کیسے جزر بزر ہو رہے تھے۔ ابو لہب بھی موجود تھا۔ وہ نہایت تضحیک امیز لہجے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس دن ابی ابن خلف کہیں سے انسانی ہڈی کا ایک بوسیدہ ٹکڑا لے آیا تھا۔ اسے اپنی انگلیوں سے چورا چورا کرتے ہوئے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، تم اسے کہتے ہو کہ یہ ہڈی دوبارہ اپنی اصل حالت میں انسان کے جسم کا حصہ بنا کر اٹھائی جائے گی؟ اس سے بنے گا انسان دوبارہ؟ اور یہ کہتے ہوئے اس بدبخت نے ہڈی کے چورے کو اپنی ہتھیلی سے پھونک مار کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اڑا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بردباری سے کام لیتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئے اور کہا، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک دفعہ تخلیق کیا ہے وہی اسے دوبارہ بھی بنائے گا۔ قرآن مجید کے سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، کیسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر سکتے ہو کہ تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم مارے جاؤ گے، پھر تم دوبارہ زندہ اٹھائے جاؤ گے، اور پھر تم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف میدان محشر میں جمع کیے جاؤ گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیات بھی اس کے پاس سامنے پڑھی اور پڑھتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ابو لہب کا چہرہ غیظ و غضب سے لال ہو رہا تھا۔ اس کا بھاری بھر کم وجود غصے سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں ہمیشہ اس سے خائف ہی رہتا تھا۔ اس دن جب اس کے غصے سے گویا زمین ہی لرز رہی تھی، وہ مجھے اور بھی خوفناک لگا۔ شیطان میں بھی شاید تھوڑا بہت حلم ہو، مگر اس شخص میں اس کا شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ابن ابی خلف اور ابو لہب یہ سوچنے سے قاصر تھے کہ ان کی دنیاوی اہمیت تو شاید آخرت میں نہ منتقل ہو، لیکن ان کے وجود کا شاید کوئی حصہ وہاں پہ پہنچ جائے۔ میں جس کافر سے ملا ہوں اس کی منطق میں نے تکبر کی ایک جھلک ضرور دیکھی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی عزت و منزلت اور قلت کی فکر کی مرہون منت ہے، اور اس کی کج کلاہی میں اس کی کج فہمی پر قائم ہے۔ وہ غیب پر یقین لانے کا تو اہل نہیں ہوتا تھا، مگر دلیل یہ دیتا تھا کہ زندگی صرف یہاں کی زندگی ہے، اور جو مر جاتا ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی آخرت زیر زمین ایک قبر ہے جس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اس ماحول میں ہماری چھوٹی سی بے وسیلہ جماعت سب کے لیے تفریح اور استہزاء کا سامان بنی ہوئی تھی۔ وہ ہمارا مذاق اڑاتے، ہم پر تانے کہتے، ہمیں تانے دیتے، ہمیں طنز و تشنیع کا نشانہ بناتے، ہم پر نفرتوں کی بوچھاڑ کرتے، ہم پر غلاظتیں پھینکتے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہماری باتوں کو شراب کے پیالوں میں غرق کرتے رہتے تھے۔ غلاظتیں دھل جاتی تھیں، لیکن ہمیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہمیں خون کے آنسو رلاتی رہتی۔ یہ ہماری برداشت سے بہت باہر تھا کہ ایک شخص جو خالق ارض و سما کا محبوب ہو، فرشتے جس کا احترام کرتے ہوں، سارا مکہ جس کے حسن و اخلاق اور انصاف پسندی کا معترف ہو، چند راگ گم کردہ بندوں کے ہاتھوں رسوا ہو۔ ہمیں لگتا تھا کہ روشنی کی راہ میں کچھ حائل ہو گیا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ نہایت صبر اور تحمل کے ساتھ سہتے رہتے۔ صبر پیغمبروں کا ہتھیار بھی ہے اور ان کی ڈھال بھی۔ یہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ودیعت ہوتا ہے۔ مجھ ناچیز کو یہ دعویٰ نہیں تھا۔ ایک دفعہ اکرمہ اور 6 آدمیوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا۔ سب میرے گرد کھڑے ہو گئے ایک دائرے کی صورت میں۔ سب خاموش کھڑے مجھے گھورتے رہے، مجھ پر انگشت نمائی کرتے رہے۔ کوئی لفظ نہیں، کوئی آواز نہیں۔ سب کے چہروں پر ایک ہی شرارت امیز طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ میں خوفزدہ ہو گیا، پتہ نہیں ان کا ارادہ کیا ہے۔
میں دائیں طرف مڑا تو بائیں طرف سے کسی نے میری پسلیوں میں انگلیاں چبو دی، دوسری طرف دیکھا تو دائیں طرف سے یہی حرکت ہوئی، چاروں طرف سے انگلیاں چبھنے لگیں تو میں ان کے درمیان لٹوں کی طرح گھومنے لگا۔ وہ کہہ کے لگاتے رہے، میں ان کے نرخے میں بے بس ان کے اشاروں پر ادھر ادھر اچھلتا رہا۔ پھر مجھے اسی حالت میں چھوڑ کر سب ہنستے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ انہیں مجھ جیسے سابق غلاموں سے نمٹنا آتا تھا۔ آج میں سوچتا ہوں کہ کفار مکہ کی نفرت کا ایک جواز اور بھی تھا۔ یہ انسانوں کی بد نصیبی ہے جو تقریباً ایک کلمے کی حیثیت رکھتی ہے یا ایک انسان کی حیثیت رکھتی ہے کہ جب ان کے سامنے صداقت سر اٹھاتی ہے تو وہ اپنی فطرت سے مجبور ہو کر اس کا سر قلم کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، جیسے ان کے اندر کوئی عفریت داخل ہو گیا ہو۔ انسانوں کو حق کی پہلی جھلک ہمیشہ معاندہ نہ لگتی ہے، اسے دیکھتے ہی ان کے اندر نفرت کا ایک سیلاب امڑ پڑتا ہے اور وہ پاگلوں کی طرح اس کی بے کنی کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات۔ ابتدا انقلاب ابو لہب، امیہ، عتبہ اور تمام مشرکین مکہ کا سرغنہ ابو جہل معمولی لوگ نہیں تھے، یہ سب نہایت سیانے سنجیدہ لوگ تھے۔ انہیں ابتدا ہی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسلام کوئی عارضی جزوی وقت تاریخ نہیں ہے بلکہ ایک انقلاب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ ہی کا ایک نیا تصور لے کر نہیں آئے بلکہ وہ انسان کا بھی ایک نیا تصور پیش کر رہے ہیں۔ اسلام اپنے نظام زکوٰۃ کی وجہ سے چھوٹی بڑی ہر جائیداد و ملکیت کے لیے ان کی نظر میں خطرہ تھا۔ جو صاحب نصاب ہیں وہ غریبوں کو اپنی دولت میں شریک کریں، یہ انقلاب نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اسلام غریبوں کی داد رسی پر ہی اکتفا نہیں کرتا تھا بلکہ ان کے حقوق بھی جتاتا تھا۔ اسلام یہ بھی تسلیم نہیں کرتا تھا کہ حسب نسب کے اعتبار سے کچھ قبیلوں کو دوسرے قبیلوں پر پیدائشی برتری حاصل ہے۔ اسلام کا مساوات کا سبق عرب کی ساری معاشرتی اقدار کے لیے چیلنج تھا۔ عرب ایسے قوانین کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ابو جہل نے کوشش کی، ابو سفیان اور ابو لہب نے بہت سر مارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم راہ راست پر آ جائیں۔ راہ راست سے ان کی مراد یہ تھی کہ وہ مشرکین کے نقطہ نظر کو تسلیم کر لیں اور اپنے دین کی اشاعت سے باز آ جائیں۔ انہوں نے انہیں رشوت، منصب، اختیار، یہاں تک کہ کعبے کی آمدنی کا حصہ تک پیش کیا۔ وہ بے وقوف شاید یہ سمجھتے تھے کہ رسالت زمین سے نکلنے والی دھاتوں کے عوض خریدی جا سکتی ہے۔ سارے حربے بے اثر ہوئے اور ایک دن مکے کے طول و عرض میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان گونج اٹھا، اگر تم میرے دائیں ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دو اور بائیں ہاتھ پر چاند، تب بھی میں پیغام الہی کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ ہر شخص اس اعلان کی بات کر رہا تھا، کوئی علل اعلان اور کوئی سرگوشیوں میں اس بیان کی قطعیت پر تبصرہ کر رہا تھا۔ مشرکین مکہ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو وہ ہکا بکا رہ گئے۔ ان کو لگا جیسے ساری بساط ہی الٹتی جا رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر ترس بھی آیا کہ وہ کیوں اس سادہ سی حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہے۔ چلتے چلتے انہوں نے مشرکین سے یہ بھی کہا، اور تم اپنی اولاد کے قتل سے باز آ جاؤ۔ اولاد کے قتل سے کیا مراد ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے گزشتہ 30 سال میں دنیا کو اس تیز رفتاری سے آگے بڑھایا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ ہم ابھی تک زمین پر کیسے موجود ہیں۔ زمانے کی برق رفتاری نے کرۂ ارض سے ہماری پاؤں اکھاڑ کر ہمیں کسی اور سیارے پر کیوں نہیں پھینک دیا۔ اولاد کا قتل صرف 30 سال پرانی بات ہے، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی صدیوں پرانے رواج کا ذکر ہو رہا ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تھے تو ان کا بعین ہی یہی مطلب تھا۔ اسلام سے پہلے صحرائے عرب میں بچے کے مستقبل کا فیصلہ شکم مادر سے باہر آتے ہی ہو جاتا تھا۔ لڑکا ہے تو اسے زندہ رہنے دیا جائے گا، اس کی ولادت پر جشن ہوگا۔ لڑکی ہے تو مستقبل تاریخ، اس پر سرگوشیاں ہوں گی۔ اگر خاندان میں پہلے ہی لڑکیاں کافی ہیں یا قبیلے کے خیموں میں ان کی تعداد خاطر خواہ موجود ہے تو نوزائیدہ لڑکی کو پیدا ہوتے ہی صحرا میں لے جایا جائے گا اور اس پر ریت ڈال کر اسے زندہ دفن کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ نے قرآن مجید میں 30 پارے میں یہی فرمایا کہ جب اس زندہ درگور کی گئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا
کہ تجھے کس جرم کے بدلے میں قتل کیا گیا، دفن کیا گیا۔ ان کے پاس اس بہیمانہ رسم کے باقاعدہ جواز بھی تھے۔ ہم زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے زندگی کو ختم کرتے ہیں۔ لڑکیوں کا قتل دراصل صحرائی معیشت کا تقاضا ہے، ان کا اپنا فیصلہ نہیں ہے۔ غربت میں بچی کو زندہ رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ ایک بھوکے پیٹ کا اور اضافہ ہو گیا۔ لڑکی آبادی میں مزید اضافے کا باعث ہوتی ہے۔ ہم لڑکیوں کو قتل کر کے لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان اپنے خداؤں کے پیدا کیے ہوئے عدم توازن کو درست کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں لڑکے کم اور لڑکیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ ان کی باتیں سن کر دکھ بھی ہوتا تھا۔ قدرت کے عمل تخلیق کی ان کے ذہن میں کوئی تقدیس ہی نہیں تھی۔ کچھ اور برائیاں بھی تھیں ان کے معاشرے میں، مثلا سود، جوا، شراب خوری، عورتوں کے بارے میں ان کا غیر مصنفانہ رویہ، غلاموں کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک، جانوروں سے بے رحمی کا سلوک، لیکن یہ برائیاں محض باہر سے آنے والوں کو نظر آتی تھیں۔ اہل مکہ کے مزاج میں یہ اس قدر راسخ ہو چکی تھی کہ انہیں ان کے شر کا احساس تک نہیں تھا۔ لیکن اس حمام میں کچھ اور لوگ بھی ننگے تھے۔ جب عربستان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں اور عورتوں کو مساوات کی تعلیم دے رہے تھے تو انہی دنوں فرانس میں عیسائی پشپوں کی ایک کانفرنس بھی ہو رہی تھی۔ اس کانفرنس میں زیر بحث موضوع یہ تھا کہ عورتیں روح رکھتی ہیں یا نہیں۔ یہ پتہ نہیں کہ بالآخر فیصلہ کیا ہوا۔ یہاں شام میں باتیں تو سب پہنچ جاتی ہیں لیکن تفصیلات بالکل نہیں ملتی۔ ان کے خداؤں سے انکار پر بھی انہیں غصہ تھا۔ بچوں کو زندہ درگور کرنے سے منع کرنے پر بھی وہ معترض تھے۔ لیکن اب تو غصے کی ایک اور وجہ پیدا ہو گئی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کی تعداد محدود کر دی تھی۔ اب تک رواج یہ تھا کہ لوگ اپنی خواہش اور مالی وسائل کے مطابق جتنی چاہیں شادیاں کر لیتے تھے، بعض تو 10 20 بیویوں بھی تھی۔ اسلام نے بیویوں کو 4 حد تک محدود کر دیا۔ جس فرمان کے تحت یہ تعداد مقرر ہوئی اس کی روح سے آسانیاں ایک ہی بیوی کے رکھنے میں تھیں۔ حکم یہ تھا کہ سب بیویوں کے ساتھ یکساں سلوک رکھا جائے اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کسی پر کوئی فوقیت نہ دی جائے۔ اگر مرد یہ نہ کر سکے تو پھر وہ ایک ہی بیوی رکھے۔ محترم سامعین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات کی ایپیسوڈ نمبر 13 یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ جلد ہی انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں ایپیسوڈ نمبر 14 لے کر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی ہو، ناصر ہو، آمین۔